خیالوں فکر کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا چیر کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ تارا پارا والوں، آپ کیسے لوگ ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں؟ نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ بولیے بچن کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب 10 روپیہ سے نوازے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک شعر ہے کہ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، حوصلہ 10 کا نوٹ دیتا ہے۔ شاعری کو سپورٹ دیتا ہے، حوصلہ 10 کا نوٹ دیتا ہے، اور کامیاب ہے وہ اناؤنسر مجمع جس کو ووٹ دیتا ہے۔ تو ہمیں نوٹ نہیں چاہیے، بلکہ آپ حضرات ووٹ کا استعمال کرتے رہیں۔ فہرست لمبی ہے، انشاءاللہ پھر ہمارے اور آپ کے درمیان عالی جناب آفتاب رہبر کلکتوی صاحب آئیں گے اور اچھے اچھے کلام سنائیں گے ضرور۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یاد طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، یاد طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا یاد طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ کیا کہ یاد طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شاف محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرات، میدان خطابت کے اندر قدم رکھتا ہوں۔ چونکہ اب تک آپ تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب و جگر میں علم و عمل کی شمع روشن کر رہے تھے اور اپنے ظاہر و باطن کو ہر اعتبار سے مزین کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو اس دنیا فانی کے ان باغات کی سیر کرانا چاہتا ہوں جہاں فکر و نظر کو تیز کر دینے والی، جان و جگر کو تڑپا دینے والی، ذہن و قلب کو حرکت دینے والی، جسم و روح کو سکون عطا کر دینے والی، غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت کو جھنجھوڑنے والی ولولہ انگیز خطابت سے ہم اور آپ مستفیض ہوں گے۔ محترم حضرات، وہ باشندگان دارا پارا اور پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر میں جو باہمی ربط اور جوڑ ہے اس کی نظیر ملنی بہت مشکل ہے، کیونکہ نعت اگر سمندر ہے تو تقریر اس کی لہلہاتی ہوئی موج ہے، نعت اگر گلستہ ہے تو تقریر اس کا مہکتا ہوا پھول ہے، نعت اگر پھول ہے تو تقریر بوئے مشک و عنبر ہے، نعت اگر کہکشا ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ ہے۔ لہذا اس مضبوط و مستحکم رشتہ کو برقرار رکھتے ہوئے واضح و نصیحت کے اسی ماحول میں آپ تمامی حضرات کو لیے چلتا ہوں جہاں آپ علماء کرام کی نورانی، حقانی، عرفانی بیان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ محترم حضرات، خطابت میں چمنستان عالم نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت میں ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے۔ خطابت نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب وائس کی زبان سے آشنا ہوئی نصیحت و موعظت بن گئی، جب اسے مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد یا لیڈر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض خطابت ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھلایا ہے، کیونکہ خطابت میں جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات، اسی میدان خطابت سے ایک باوقار و ممتاز عالم دین کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عالم دین جو ایک طرف مسند درس و تدریس ہے تو دوسری طرف بہترین خطیب بھی ہے۔ وہ خطیب جو ایک طرف مسند درس و تدریس ہے تو دوسری طرف بہترین خطیب ہے اور علم و فقہ کے ماہر ہے، علم و عمل
فکر و نظر اور حسن و جمال کا ایک حسین اور پربہار سنگم ہے، جنہیں دنیا امام المتکلمین رئیس المحققین کے القاب سے پکارتی ہے۔ میں علم و عرفہ، ادیب باکمال، شہنشاہ فکر تدبر، صوفی زمان، داعی اسلام حضرت مولانا و مفتی محمد مجاہد الاسلام صاحب القاسمی، استاد مدرسہ رحمانیہ سپول وہ محتمم دارالعلوم قاسمیہ منور سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا کرسی خطابت و تشریف لائے اور اپنے بیان سے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ شہر کولکتہ میں حضرت کا استقبال خیر مقدم ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کی تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر بیٹھو، حضرت کی باری ہے۔